السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور دن دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں، رمضان کی اہمیت کو، اور جو بہت ہی کروشل ڈیز آ رہے ہیں نیکسٹ 10 دن، ان کی تیاری کو اور ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں، تاکہ ہمیں مزید بہتری والے اعمال کرنے کی، عمل صالح کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ رمضان کی آخری 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت۔ سب لوگ اللہ کی توفیق سے روزہ رکھنے کی سعادت سے بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق انہیں دیے رکھے۔ جیسا کہ روزہ جو ہے یہ اسلام کے جو 5 بنیادی جو عقائد ہیں ان میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ جیسا یہ حدیث میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ صحیح بخاری کی 8 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 16 نمبر آتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد وہ ہوتی ہے جس پر کوئی چیز کھڑی کی جاتی ہے، اور اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور اگر استطاعت رکھتے ہیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ رمضان کی اہمیت قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ پھر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو بتائی گئی حدود و قیود ہیں ان کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے روزوں کو اس لیول پہ لے کر جائیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ سسٹر مائرہ، آپ وہ حدیث شیئر کریں گی جو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ثواب اور ایمان کی، میرے مائنڈ سے تھوڑی سی اسکپ ہو گئی ہے، ایمان کی اور احتساب کی نیت سے قیام کرتا ہے، من قام اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2014، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہ معاف کرنے کے حوالے سے ہم لوگ تھوڑا سا یہاں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جب کوئی بھی کسی بھی شخص کی کوئی بھی غلطی معاف کر دی جاتی ہے تو وہ بہت ہی پیارا لگنے لگتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی صورت میں اس کو پانے کی
نیت سے اس کو حاصل کرنے کی غرض سے ہم آخری ایام میں اس کو تلاش کریں. اور جیسا کہ حدیث میں بھی یہ بات واضح ہے کہ ایمان اور احتساب کی احتساب اور ایمان کے ساتھ جب کوئی بھی شخص شب قدر میں قیام کرتا ہے تو اس عبادت کی وجہ سے، اس کے قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا، اب ایمان اور احتساب کیا چیز ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل کی کیفیت کا یہ نام ہے، اور یہ کبھی بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، لیکن مان جانے کی غرض سے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو وہ ایمان کے درجے میں آتا ہے. ایمان کا ہم لوگوں نے پہلے جو ہم سب سے فرسٹ والا جو آئی تھنک سو سیکنڈ والا جو تھا لیکچر، اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد ہی ہم پر یہ تمام کام جو ہیں یہ فرض ہوتے ہیں، عائد ہوتے ہیں. اور اس بات سے ہم لوگوں کو یہ ہم بخوبی واقف ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے کی جو آگ ہے اس سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ جنت بھی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں کوئی عبادت میں سستی غفلت، تو وہ پھر اس کے اپنے ہی نفس کا دھوکا ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان باقی رہ جاتے ہیں جن کو نہیں قید کیا جاتا، تو پھر وہ انہی کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نا روزانہ ہر رات جنت کو سنوارتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور پھر جنت سے خطاب کرتے ہیں کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے مجھ سے، مجھے راضی کر لیں گے، تو پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو یہ عطا کروں گا. اتنی محبت نظر آتی ہے اللہ پاک کے اس مطلب دیکھیں، ایک تو جنت ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے، سیکنڈلی پھر اس کو اللہ تعالیٰ مزید مزین کرتے ہیں، اور مزید مزین کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو وہ جنت بھی کتنا مطلب اس کو ہوتا ہوگا کہ وہ کون بندے ہیں اللہ کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بندوں کو مطلب اتنے انسینٹیوز دے رہے ہیں. اور لیلۃ القدر کے بارے میں سورہ قدر میں آتا ہے، اور اس کی 3rd آیا میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی کیلکولیشن نکالی ہے تو یہ 1000 مہینے 83 ایئرس 4 منتھ بنتے ہیں. ایک اگر آج کل جتنی ایوریج ایج ہے ہماری، اگر نوٹس کیا جائے تو اتنا بھی کوئی بھی انسان اتنی دیر تک شعوری حالت میں عبادت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرے گا بھی تو اس عبادت کرنے میں اخلاص اور بہت سی کمیاں پیچھے رہ جائیں گی. تو انسان کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو آئی ہوپ سو کہ اس کا تو کام بن جائے گا، اس کی تمام جو اس کے تمام معاملات ہیں وہ اس کے سنور جائیں گے. رمضان کی آخری راتوں میں جو روزے دار ہیں نا ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگر تو انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے ہوں. اور پھر جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو نوری فرشتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کے لیے جب تک ہم افطار نہیں کرتے وہ رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر ہم لوگوں کی جو معافی مانگنی ہے، یا ہم لوگ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تمام غلطیوں کو جو ہم نے غفلت میں یا کسی بھی صورت میں کی ہوتی ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جیسا کہ یہ بھی میں نے آپ سے یہ حدیث
بیان کی من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ من ساما یعنی روزے کے حوالے سے بھی آئی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی صحیح بخاری کی 1901 نمبر حدیث ہے کہ جس بھی شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے یعنی پورے اخلاص کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ لیلۃ القدر میں قیام کے لیے سیم وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو روزہ دار کے لیے کیے گئے ہیں، اور دوسری بار الگ سے یعنی 2014 نمبر حدیث کے اندر سیم یہ انہی الفاظ کے ساتھ کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کوئی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، پچھلے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہی کیوں زیادہ زور دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو اس کے بہت سے بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، جب تک وہ ایفیکٹس ہمارے ختم نہیں نہ ہوتے تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہار نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ ایک فصل ہے، جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یا تو کچھ اور ایکسٹرا اس کو مزید فرٹائل کرنے کے لیے اس لینڈ کو کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، کچھ اولڈ میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں، سم ٹائم فصل کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ان تمام گناہوں کے ازالے کو پالے، اس کو ختم کروا لے، اس کو ان چیزوں کو پہلے اپنی زندگی سے ختم کرے تاکہ پھر آگے نئی فصل شروع کرے، نیا کام شروع کرے۔ لیکن اگر وہ کہے نہیں، اپنے نفس کے دھوکے کے ساتھ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہو کے وہ یہ کہ نہیں جی میں تو آگے چلتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ ذکر ہی نہیں کرتا نہ اپنی ذات سے، اپنے گناہوں کا، نہ اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اس کے انفارچونیٹلی اس کے نامہ مال کا حصہ بنا رہتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جب کوئی چیز ایک آپ کے ساتھ چپکی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی افیکٹس آپ کی لائف میں بھی ہوں گے۔ تو یہ ہمیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے یہ رمضان کی صورت میں الحمدللہ، اور پھر دوسرا آگے جو 10 ایام آ رہے ہیں ان کی صورت میں کہ اگر ان دنوں میں ابھی تک ہم لوگ ویسی عبادات نہیں کر سکتے، سستی کاہلی کا شکار رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام غلطیاں کو یا والدین سے نہ بدتمیزی، بد اخلاقی اور ناانصافی بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، اور اس کے علاوہ اور دیگر جو امور جو بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ گناہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے دل میں کھٹک جاتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں نوکنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کو ایسی بہت سی چیزیں جو دل میں لگ رہی ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ کو ان تمام باتوں کو یاد کر کے اللہ کو گواہ بنا کے ان تمام گناہوں کی بخشش کروانی چاہیے، اور پھر اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ آپ نیکسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ استغفار کی تسبیح بھی پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح گناہوں کی تلافی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا ازالہ نہ کیا جائے، اور ایسی توبہ کی بھی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ ساتھ ساتھ آپ برے اعمال بھی کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ دھوکہ، جھوٹ، فریب اور ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ استغفار بھی کر رہے ہوں۔ یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ آپ ایک ہیلدی فوڈ بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک جراثیموں کا ایک آپ نے ساتھ میں کٹورا بھرا ہوا ہے، ایک چمچ ادھر سے لگاتے ہیں اور ایک آپ بالکل ہیلدی ڈائٹ میں سے ایک چمچ لگاتے ہیں۔ تو ایسے کبھی بھی مومن جو ہے وہ ناپاک ہو پاتا ہے، نہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا والے ہوں اور ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں کثرت سے سچے دل سے شعوری طور پر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا جب رمضان کے آخری ایام سٹارٹ ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ جد و جہد اور کوشش میں لگ جاتے تھے، اور آپ لوگوں نے جو سب سے زیادہ روزوں میں بچنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ایسی گفتگو کا حصہ نہیں بننا جو کہ لغویات میں آتی ہیں، لہویات میں آتی ہیں۔ لغویات تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کو کرتے ہوئے انسان معیوب فیل کرتا ہے، اور لہویات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو بظاہر معیوب نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کے اندر انسان کو اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے وہ پوری طرح غافل ہو جاتا ہے۔ لغویات بھی غافل کر دیتی ہیں، لیکن ان کا تعلق کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فحش گوئی، گالم گلوچ، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو چغلی اور غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن لہویات وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے دنیاوی امور، خبریں اور ڈرامہ اور ایسی چیزیں جو کہ معنی تو کوئی نہیں رکھتی، اور وہ آپ کو اپنے اندر اس طرح مشغول کرتی ہیں کہ کھیل کود کی باتیں، جیسے لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، روزہ لگ رہا ہے جی لوڈو کھیل لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ السلام آپ علیکم، سوری میں بیچ میں بات کاٹ رہی ہوں، I'm really very sorry، بٹ تھوڑا سا کیا والیوم اونچا ہو سکتا ہے؟ والیوم ایک سیکنڈ چیک کر لیتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے آج میں ایکچولی ساتھ ساتھ افطاری بنا رہی ہوں تو میں اس کو نا رکھ کے سن رہی ہوں، لیکن مجھے وہ جب میں رکھتی ہوں موبائل تو مجھے آواز نہیں آتی۔ سسٹر مائرہ یہ چیک کیجئے گا، والیوم کا ایشو آ رہا ہے۔ اس طرف مجھے شاید آ رہا ہے، یا باقی سے بھی پوچھ لیں۔ جی اب ٹھیک آ رہا ہے آپ کو؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ، اب بہت بہتر ہے الحمدللہ، تھینک یو سو مچ۔ اوکے الحمدللہ۔ اچھا، قیام اللیل کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ قیام اللیل جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہ قیام اللیل کہتے کسے ہیں؟ رات کے وقت تراویح پڑھنا ویل اینڈ گڈ، اور اللہ کی رضا کے لیے عجز و نیاز کا اظہار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں خود کو لے جانا، اور وہاں پر یہ آپ لازم نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے کریں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو آپ گھر کے بھی کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام جو عاجزی ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، اسی میں والذین یبیتون سجدا وقیاما، کہ وہ جو عباد الرحمن ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ اپنے رب کے سامنے قیام اور سجود میں گزرتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے لمبے قیام اور سجدے کرنے ہیں۔ ان تمام امور کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے جب آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی خاص رضا حاصل ہو جائے اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اس میں آپ نے پھر کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، اور آپ بالکل اس طرح ہو جائیں گے جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جب کسی بھی شخص کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ اگر چاہے تو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کو آپ نے کثرت سے کرنا ہے۔ ویسے تو اعتکاف بھی کیا جاتا ہے آخری 10 ایام میں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، عبادت کے ایک بہت ہی ایک عبادت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔
لیکن نا آپ قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر خاص توجہ دیں۔ قرآن کریم میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بھی آپ کو ادب سیکھنا چاہیے کہ پڑھتے اور سنتے وقت نا آپ لوگوں کے اوپر خوف اور رقت طاری ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جسٹ اسے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قرآن پاک کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور آپ جسٹ فور ریس لگائی ہوئی ہے، آج میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، کل میں نے اتنے پڑھ لیے، اس نے اتنے پڑھ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے اس طرح بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مین جو مقصد ہے وہ اس کے معنی و مطالب کی واقفیت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو صرف ایک قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ کے پڑھا جائے، یا پھر اس کو شاعری کی انداز میں جیسے بڑی لے لگا کے لوگ پڑھتے ہیں اور اسی طرح پڑھ جائیں، اور کوئی اس کے اندر جہاں پر کوئی وعد و وعید کی آیات آئیں تو اس پہ بھی کوئی رد عمل نہ ہو، اور اگر کوئی انذار و تبشیر کی بات کی جائے تو اس پر بھی کوئی غور نہ کریں، اور ویسے ہی ان آیتوں پر گزر جائیں جیسے کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو اگر آپ کچھ تھوڑا سا غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کو نہ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب کوئی ایسی بات آئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیات آئیں تو وہاں پر رک کے اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا، ہمیں عذاب نہ دیجیے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات آئے، جنتوں کی بات آئے، تو تب اس پر رک کے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ تیرے سوا کون دے سکتا ہے، تو مجھے اپنی نعمتوں سے بھی نواز دے۔ اور اسی طرح پھر قرآن پاک کی سننے کے حوالے سے بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان کے پاس تشریف فرما تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علیہ، یعنی مجھ پر قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اقرأ علیک و علیک انزل، میں آپ پر مطلب قرآن پاک پڑھوں جبکہ آپ پر تو قرآن پاک نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ان اسمع من غیری، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا مجھے یہ سنائے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب وہ یہاں پر پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر آپ کو بھی گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، کافی ہے، انف، بس۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اور آنسو جاری تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4582 نمبر۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور وہ بھی سننے کا شوق رکھتے تھے، اور جب انہوں نے سنا، اور یہ نہیں کہ جسٹ فار انجوائمنٹ، پھر غور بھی کیا۔ اور اس غور و تدبر سے جب ہم لوگ قرآن پاک سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور جو جنت کی جو خوشخبریاں ہیں ان سے ہم لوگوں کے ایمان میں بلا شبہ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بھی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ ہود اور سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور اما یتسالون نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بہرحال یہ تمام جو صورتیں ہیں ان میں قیامت کے
مناظر کو بہت ہی اچھی طرح سے وہ بیان کیا گیا ہے. اگر آپ لوگ غور سے بات سنیں نا، یہ ان کو سنیں، سمجھ کے سنیں، تو یہاں پر آپ نا محسوس کریں گے، آپ اس میدان حشر میں خود کو محسوس کریں گے اگر آپ اس میں کھو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس ہیبت اور اس جو اللہ کے قہار اور جبار ہونے کی صفات ہیں، اس سے انسان کو خود بخود ہی خوف آتا ہے، اور وہ پھر اپنے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ان گناہوں اور ان تمام غلطیوں پہ پشیمان بھی ہوتا ہے، اور پھر سچے دل سے استغفر اللہ نکلتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب بھی الگ سے بیٹھ کے قرآن پاک سن رہے ہوں تو وہ جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تدبر کے ساتھ غور سے سننا چاہیے. اور میں آپ کو نا ایک صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. ابھی میں یہ اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا. صحیح بخاری 6481 نمبر حدیث میں ہے کہ اس کا میں آپ کو واقعہ بیان کرتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا ساری زندگی کہ شاید میں اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکا. یعنی اللہ نے مجھے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں نا، میں نے تو ان تمام نعمتوں کا بیجا اور بے روا استعمال کیا، لیکن کبھی اللہ کے حق میں اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا. تو جب وہ مرنے لگا نا، اس کی موت کا وقت آیا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کے نا وصیت کی کہ میری جو لاش ہے نا، اس کو جلا کر راکھ جو اس کی ہوگی نا، یا تو اس کو اڑا دینا اور یا پھر اس کو سمندر میں پھینک دینا. تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام راکھ کو کلیکٹ کیا، اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو، اب اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کو قوت گویائی دی، اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا مجھے تو صرف اور صرف یا اللہ تیرے خوف نے یہ سب کرنے پر آمادہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خوف کھانے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا. تو یہ ہمیں بات نا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت بہت ہی مطلب معنی خیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے. اگر ہم چاہیں تو اللہ کی اس رحمت سے ہم بہت زیادہ امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں. ہمیں یہ ایک گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہے نیکسٹ کمنگ 10 days میں. ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوئے، لیکن ہم لوگوں کی کچھ مصروفیات اس طرح کی تھیں تو ہم نے آپ لوگوں کو ابھی سے اس کی پلاننگ دینے کا ارادہ کیا تھا. اور اعتکاف بھی کرنا چاہیے، لیکن جو اعتکاف کے معاملات ہیں، ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو 10 ایام تھے اس میں ضرور اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف ایک بہت ہی امپورٹنٹ عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور ان رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر دن اور رات تمام وہ نہ ایک الگ سے کسی گوشے میں گزارتے، اور اتنی پابندی سے اعتکاف کرتے کہ ایک بار آپ اعتکاف کرنا آپ سے مس ہو گیا تو آپ نے پھر شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا. یہ صحیح بخاری میں 2041 نمبر حدیث کے ساتھ موجود ہے. اور پھر اسی کے آگے 2044 نمبر جو حدیث ہے 2044، اس میں آتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا. لیکن یہ اعتکاف صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا. ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ہم صرف 10 دن کا ہی کر سکتے ہیں. اور اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں جھک کر یکسوئی سے، یہ اس کے میں آپ کو لغوی معنی بتا رہی ہوں، اس کے جو مفہوم ہے وہ ہے
کہ ایک طرف جھک کر یکسوئی سے بیٹھے رہنا، اور اور اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس گوشہ خلوت میں زیادہ سے زیادہ کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ نوافل پڑھنا، ذکر اور تلاوت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، اور اس کے علاوہ غور و فکر کرنا قرآن پاک کے اوپر، تاکہ ہم قرآن کے معنی مطالب کو پہنچ سکیں۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ ضروری آپ سے چیدہ چیدہ میں باتیں کروں گی، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی اوپینین لیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے عمل کے کیا پوائنٹس لیے ہیں۔ اعتکاف جو ہوتا ہے نا، جب ہم جو معتکف ہوتا ہے وہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اسے مغرب سے پہلے جانا چاہیے، اور پھر ادھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد افطاری کرے، مغرب کی نماز ادا کرے، یعنی عصر کے بعد چلا جائے اور پھر وہاں پر یہ افطاری کرے اور پھر اپنی مغرب ادا کرے، پھر اس کے بعد اب بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے، قرآن پاک پڑھتا رہے، پھر عشاء پڑھے، اور پھر اسی طرح جو بھی اس کی عبادات ہیں، تراویح اور جتنے بھی ذکر اذکار ہیں کرنے کے بعد پھر اسی طرح ہی وہ رات گزارے گا۔ اگر اس کو کوئی ہلکا آرام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر لے، لیکن پھر فجر کے بعد ہی وہ اپنے جو اس نے حجرہ بنایا ہوا ہوگا، جو جائے اعتکاف کی جو جگہ ہے وہاں پر جائے گا، اور بلا ضرورت وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اور جو اگر اس کے اوپر جتنے بھی جو سوشل انٹریکشن کی جو چیزیں ہیں، جو سوشل ریلیشن ہے اس کے، وہ پھر اس سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح دوسرے جو رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں ان میں وہ حصہ نہیں لے سکتا۔ اور اگر تو میل ہے، اس کی وائف اسے ملنے آ سکتی ہے وہاں پر، اور اس کے اپنے ہسبینڈ کے وہ بالوں میں کنگھی بھی کر سکتی ہے، جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی دھویا کرتی تھیں، اور ان کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، تیل بھی لگا دیا کرتی تھی۔ اس طرح یہ سنت سمجھ کے کیا جا سکتا ہے، اور خامن بھی بیوی کو چھوڑنے گھر تک جا سکتا ہے، لیکن گھر یہ نہیں کہ دوسرے شہر میں ہے تو وہ اس کو وہاں تک چھوڑنے جائے، اتنی دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گھر قریب ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے، چارپائی بھی لگوائی جا سکتی ہے اعتکاف کرتے وقت۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ ادھر چارپائی بھی رکھوا سکتے ہیں۔ اور اعتکاف جو ہے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جامعہ مسجد میں کیا جائے۔ جامعہ مسجد میں کرے گا تو وہاں پر وہ جمعہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کر لے گا۔ عورتیں جو ہیں وہ بھی اعتکاف کریں گی، لیکن اس میں سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں گی کہ جس جگہ پر وہ اعتکاف کر رہی ہیں وہاں پر ان کی عزت اور آبرو محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے تو بس ایک اس ثواب کی نیت سے کہ جی مجھے اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا تو میں جاؤں۔ ازواج مطہرات جو تھی وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں ان کے خیمے لگائے گئے تھے، اور یہ گھر میں جو بیٹھنے کے اعتکاف کے حوالے سے اکثر مذہبی حلقوں میں بات ہوتی ہے کہ گھر میں بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے 187 نمبر آیا میں، کہ آپ لوگ مسجدوں میں ہی اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف کے لیے مطلب روکے رکھیں گے مسجدوں میں ہی۔ تو عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی وہاں پر رسپیکٹ جو ہے وہ قائم رہے، ان کی عزت محفوظ رہے، اور ان کے پردے کا بہتر انتظام ہو سکے، وہاں پر مردوں کا آنا جانا نہ ہو، کیونکہ ایک فقہی اصول بھی ہے کہ جہاں پر
خرابیاں اور بہت سی ایسی چیزوں کے امکانات ہوں تو وہاں پر پھر خود کو نیکی سے روکے رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے. یہ نہیں، یہ اسی میں مصلحت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہاں یہ چیز کہ اگر ہم لوگ یہ موسٹلی سوچتے ہیں کہ ایک ہی رات جو ہے نا وہی طاق رات ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک ہی رات طاق رات نہیں ہے. طاق راتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی نا طاق رات، تو وہ آ رہے تھے راستے میں، انہوں نے دیکھا کوئی جھگڑا کر رہا تھا، تو اس جھگڑے میں وہ مشغول ہو گئے، تو ان کے مائنڈ سے وہ سکپ ہو گئی. تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یعنی انہیں اس میں مشبہ کر دی گئی کہ کون سی والی ہو سکتی ہے، یہ 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، اور 25 اور 7، یہ کوئی جو جیسے 27ویں کو ہی صرف لیلۃ القدر کنسیڈر کیے ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں اگر تو اللہ تعالیٰ نے 27 اس ماہ میں 27 کو ہی رکھا ہوگا طاق رات ہو اس کا لیلۃ القدر ہونا، تو پھر وہی 27 رات ہی ہوگی. لیکن اگر وہ 21 میں ہے یا 23 میں ہے یا پھر 25 میں ہے، تو پھر اس طرح ہم یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ وہ 27 ہی ہوگی. تو یہ کانسیپٹ بالکل بھی بے معنی اور بے اصول ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ غیر حقیقی سی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی 1167، اس میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، لیکن اب اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا، بس تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی انسان خوب عبادت کرے اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو پہنچ سکے، اور یہ سوچ کے یہ نیت باندھ کے بیٹھے کہ ہو سکتا ہے یہی رات طاق رات ہو اور اللہ مجھے عطا کر دے. تو 83 years 4 month، کتنے زیادہ اس کے یہ مطلب سال بن جاتے ہیں کہ 83 years 4 month. اگر ہم لوگ سوچیں تو ہماری آئی تھنک سو اتنی زیادہ ایج بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو اس میں سے تو 20-25 سال تو آپ اس کے غفلت کے نکال دیں کہ ہم 20-25 سال میں تو ہوش ہی جسٹ سنبھالتے ہیں اپنے. پھر اس کے بعد علم جو ہمیں آتا ہے اس کو پختہ کرتے ہوئے بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر کہیں جا کے جب لاسٹ میں ہم لوگ عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، پھر بیماریاں آ کے بڑھاپا آ کے گھیر لیتا ہے، تو وہ پھر اس طرح وہ عمل ہوتا نہیں ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں نا موسٹلی پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم یہ جو کچھ اب کرتے ہیں نا، اگر کاش ہمیں جوانی میں یہ سب پتہ لگ گیا ہوتا نا تب کرتے نا، تو تب ہمارے یہ اعمال بہت زیادہ ہمیں اچھے لگتے، ہم اچھے سے پرفارم کر سکتے. اب تو ہم ان کو بس اونا پونا کر کے کر لیتے ہیں، تو ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اپنے اعمال سے. اور آخری عشرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 1174، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے. اچھا، اب جاگ کے گزارنا یہ تو آج کل کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، جاگ سکتے ہیں ہم، بگ ٹاسک، لیکن جاگ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ جاگ کے کیا ہمیں کوئی اسٹوری بکس پڑھنی ہے یا فرینڈس کو کالز کر کے اپنی ساری رات جو ہے اس کو پورا کرنا ہے یا کچھ اور؟ یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تازہ کرنا ہے یا ہم لوگوں نے اپنی ہی کوئی نئی سنتیں بنانا شروع کرنی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، وہ بھی 1174 تھی، یہ 1175 ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آخری عشرے کا انتظار کریں اور یہ ابھی جو 5-6 دن ہمیں میسر ہیں ان میں ہم انجوائے کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس میں بھی محنت کرنی ہے لیکن پھر آگے اور زیادہ محنت کرنی ہے. جب کوئی بھی انسان لاسٹ کے لیولز میں ہوتا ہے تو پھر زیادہ اسے کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ کہیں وہ ہار نہ جائے. اور یہ اس میں حدیث میں ورڈ یوز ہوا ہے یجتہد، یعنی یہ جہاد سے آتا ہے. جہاد بھی اسی کا روٹ ہے کہ جہاد کا روٹ بھی یہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اٹ موسٹ اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. بس کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، تھکنا نہیں ہے. جہاں تھکنے لگے وہیں پر آپ کو یہ بات یاد آنی چاہیے یہ تھوڑے سے ہی تو دن رہ گئے ہیں، ایام معدودات رہ گئے ہیں بس. اچھا ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے تو پھر میں کیا کروں، کیا پڑھوں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ آپ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اچھا معافی ہی کیوں مانگنے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے اور پھر گناہوں کی معافی کے اوپر ہی زور؟ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا غور کیا تھا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ معافی مانگنے کے حوالے سے یوں بات ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی، حالانکہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن جب ہم ان سے سوری کر لیتے ہیں پھر انہیں ہمیں پہلے سے زیادہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہم پر پہلے سے بھی زیادہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں، ہماری غلطی کو وہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. تو جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے درجے بھی اللہ کے نزدیک بڑھ جاتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیتوں سے نوازتے ہیں جو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا. اور سب سے زیادہ جو کرنے کی اور جو اسٹریسلی جس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں نے دعائیں مانگنی ہیں اور خوب خوب مانگنی ہے، کیونکہ دعا مانگیں گے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہونے کی. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نا عطا کرنے والا ہے. اور آپ لوگوں نے استغفار بھی کرنا ہے، دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے غور بھی کرنا ہے. اور اگر آپ کو نہیں غور کرنے کا طریقہ پتا تو آپ کسی کوئی لیکچر، کسی ایسے اسکالر کا لیکچر سن لیں جس سے آپ کو پتہ لگ سکے کہ اس اس بات میں کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں اس کے کیا معنی، کیا پوشیدہ ہیں. اور جو بھی کام کرنا ہے شوق سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، ہر بار اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، ہر روز، بلکہ دن میں کافی مرتبہ آپ لوگوں نے اپنی نیت کے اوپر کام کرنا ہے. جب آپ کی نیت درست ہوگی نا تو اس میں بالکل بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں اس میں آنا چاہیے کہ یہ فلاں کو پتہ لگ جائے کہ میں بڑی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی ہوں، میں نے تو یہ رات بڑی مزے کی گزری، یہ تو میں نے فلاں جگہ پر گزاری اور وہاں تو بس اس کا حق ہی ادا ہو گیا. حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا بس، اور یہ کہنا یا اللہ جتنی بھی ہم لوگوں نے جو کچھ بھی عبادات کی ہیں سب تیری ہی توفیق سے تھی، کیونکہ ہم اگر خود سے چاہیں تو ہم ایک سانس بھی اپنی اگلی والی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرمائے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اعمال، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرما دیں. اس کے علاوہ آخری عشرے میں اور بلکہ رمضان میں خصوصاً عمرے کے حوالے سے بھی، اگر آپ میں سے کوئی عمرے میں جانا چاہ رہا ہے یا وہ اس نے یہ قصد کیا ہوا ارادہ ہے اس کا جانے کا، تو اس کی بھی بہت سی فضیلت آئی ہے
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے رمضان میں عمرہ کیا تو وہ بالکل اسی طرح جیسے اس نے حج کیا یا میرے ساتھ حج کیا. میں آپ کو بھی میں ایک حدیث میں نے نوٹ کی ہوئی تھی، میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا کیا ثواب ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا معمول یہ ہونا چاہیے، میں آپ سے وہ حدیث شیئر کرتی ہوں. فَإِذَا كَانَ رَمْضَانُ عُتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ. یہ آپ نے ایک انصاری صحابیہ تھی، ان سے یہ کہا تھا. یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں یہ 1782 نمبر کے ساتھ ہے اور صحیح مسلم میں یہ 1256 1256 نمبر حدیث کے ساتھ ہے. اس کا میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس عمرہ کرنا. یہ اس انصاریہ صحابیہ جو تھی نا ان سے کہا تھا، اس خاتون سے، کہ اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. یا پھر جو صحیح بخاری میں الفاظ ہے نا وہ اس طرح سے ہیں حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانا چاہ رہا ہو اور وہ یہ اسے پتہ نہیں تھا تو پتہ لگ گیا تو اس کو تو یہ بہت ہی زیادہ مطلب اندر سے انسان ہیپی ہوتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح جو نہیں جا سکتے وہ بھی اپنا دل نہ چھوٹا کریں، ان کے لیے بھی ایک پیکج اویلیبل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوتا تھا وہ سورج نکلنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتے تھے. تو اور وہ وہیں پر ہی اپنے جو اس کی میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں. صحیح مسلم میں حدیث کچھ یوں آتی ہے، 670 نمبر حدیث ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تو پھر وہ اپنے مصلی پر ہی بیٹھے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ اچھے سے طلوع ہو جاتا. تو تب وہاں تک جو بندہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم آتا ہے. ایک اور حدیث میں اس کا آپ کو مفہوم بتاتی ہوں. وہ مشکات کی حدیث ہے 306 نمبر، کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر مسجد میں بیٹھا. اگر آپ مسجد میں نہیں ہیں تو گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، جہاں پر فجر پڑھی وہیں پر ہی بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس اب ادھر بیٹھے ہیں تو اب آپ ٹائم پورا کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے. پھر 2 رکعت پڑھیں تو اس کو ایک حج، کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ لوگ حج یا عمرہ کرنے نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس یہ والا پیکج اویلیبل ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث سے ریلیونٹ ہے، ایک اور جگہ پر الفاظ اس طرح ہے کہ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی وہاں پر تو ہے نا اس کی مثل اجر ملے گا، مثلی ہی کا آتا ہے لفظ. لیکن ایک جگہ پر آتے ہیں کہ تامتا تامتا تامتا، یعنی اس کو پورا پورا مل گیا مل گیا مل گیا. یہ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب ہو گیا، یہ کام ہو ہی گیا. اس کی ان تمام چیزوں کی فضیلت سے آپ لوگوں کو پتہ لگا ہوگا کہ یہ رمضان جو ہے اس میں تو نیکیوں کی ایک قسم کی سیل لگی ہوئی ہے. ہم لوگ اس میں بہت سی ایسی چیزوں کو لے سکتے ہیں جو کہ ہمارے پہلے شاید دسترس میں نہیں تھی. اور جب کسی چیز کے بارے میں نالج آ جاتا ہے پھر اس کے کرنے کا شوق بھی انسان میں زیادہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ شوق سے کرتا ہے نا تو وہ پھر دل سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب وہ ویسے ہی ایک ہیپیزرڈلی بس اوپر سے سپرفیشل ہو کے کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ایک بوجھل طبیعت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آخری بات میں یہ کروں گی آپ سے کہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے. آپ لوگوں نے دعاؤں کی بہت فضیلت ہے
اور دعا کے لیے تو آپ کو کسی بھی ایسے مطلب اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، غسل نہیں کیا ہوا یا کسی اور حالت میں ہے یا بھی وضو نہیں کر پائے، تو یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ میں ابھی نماز پڑھوں گی پھر بعد میں ہی دعا مانگوں گی. نہیں، دعا تو آپ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے مانگے، کیا مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں کہ وہ میں ان کے قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں. اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی بات مان بھی لیتا ہوں، میں ان کی بات کو سنتا بھی ہوں. اور بس انہیں کیا چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب ہدایت پانے کے لیے، یہ رشد کے راستے پر چلنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ کو پکاریں، کیونکہ فإنی قریب، کیونکہ وہ قریب ہے. اچھا، دعا مانگنے کا میں آپ کو میں نے سوچا تھا یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ ایسے ہی دعا مانگ لینی چاہیے، ویسے ایسے بھی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر لینی چاہیے، لیکن جو ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ دعا مانگنے کا ادب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر پورے فوکسڈ ہو کے حضور قلبی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. یعنی آپ ایک تو فوکسڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہی دینے والا ہے. سب سے پہلے آپ نے حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر فوکسڈ ہو گئے آپ ادھر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ادھر ادھر دھیان نہیں جانا چاہیے آپ کا. اور پھر آپ نے اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں تو کچھ کسی قابل نہیں ہوں، اپنی حیثیت زیرو کر لینی ہے. بلکہ ہر وقت یہ بندے کو اپنے اندر یہ والی کیفیت رکھنی چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ پورا یقین اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کا پورا یقین ہو، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے رہنا چاہیے تسلسل کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اور بار بار چیز مانگے، ایک چیز کو دو دو تین تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دہرائے. اور یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے نہیں ملے گا، اللہ پہ یقین اسے پورا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ وہ یہ کر رہا ہو، یہ سارا جو اس کی ریپیٹیشن دعا کی. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے نا وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گی. اور دعا کی قبولیت کے بھی کچھ ہیں کہ آپ کی سم ٹائم اسی وقت بھی قبول ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم پھر آپ کو اگلے آپ کے آنے والے ٹائم کے لیے وہ آخرت میں وہ سٹور کر لی جاتی ہے، نہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل پریشانی آپ کی ٹال دی جاتی ہے دنیا میں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے مال میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہیں، رشوت یا پھر کوئی بینک والا کوئی سود یا اس طرح کی کوئی چیزیں شامل ہیں، تو اس سے اوائڈ کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال مال سے کھایا گیا جو جسم ہوتا ہے نا اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے بچائیں. اور آپ نے یہ سوچ کے دعا نہیں مانگنی کہ پتہ نہیں اللہ میری سنے گا کہ نہیں سنے گا، پتہ نہیں میں یہ مانگوں، یہ مجھے مانگنا بھی چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو رحم فرما، بلکہ اس کو پورے یقین اور اذعان کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہاں یا اللہ تجھے تو کوئی مجبور کرنے والا ہی نہیں ہے، تجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو دے سکتا ہے، تیرے تو یہ قدرت میں ہے ساری چیزیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ
ضرور عطا کر دی جائے گی چیز۔ جامعہ ترمذی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا نہیں قبول کرتے جو غافل و بے پرواہ دل سے نکلتی ہے، اور جو پورے یقین سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا کیا عمل کے پوائنٹ سیکھے ہیں؟ باتیں بہت سی ہیں ابھی، لیکن بہت سی ابھی شاید وقت کی قلت کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر پائے۔ ٹائم 12 بج چکے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ابھی تک ہم لوگوں نے سنا ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ آپ کچھ اگر سیکھا ہے، کچھ بھی آپ لوگ اگر بتانا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں۔ کہ آپ لوگ آنے والے جو 10 ڈیز ہیں ان میں کیا کیا آپ لوگوں نے پلان میکنگ کی ہے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے تو وبرکاتہ۔ معلوم ہو رہا ہے کہ کلاس میں سوئے ہوئے ہیں سب۔ سو رہے ہیں کیا؟ نیند بھی آ جاتی ہے نا۔ آپ سب سے لیکن پہلے بھی کہا تھا اٹینٹیو ہو کے رجسٹرز اور پین لے کے بیٹھا کریں۔ دیکھیں آج ہمارا آخری سیشن ہے رمضان کے حوالے سے، اور آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پلیز آگے بڑھ کے حصہ لیا کریں، آپ سے پہلے بھی کہا ہے۔ اپنا مائک ان میوٹ کریں، جو بھی آپ کے پلانز ہیں، جو بھی آپ کا اسکیڈول ہے وہ شیئر کیا کریں۔ سسٹر یسرا آپ کچھ کہیں گی؟ جی السلام علیکم، بہت معذرت میں آج لیٹ جوائن کر پائی، کہیں جانا پڑ گیا تو مجھے اس لیے میں لیٹ آئی ہوں، بہت وعلیکم معذرت۔ السلام۔ کوئی بات نہیں، میرا ریکارڈنگ سن لیجیے گا حوالے انشاءاللہ۔ سے پلان کچھ ہے کہ میں کچھ صورتوں کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ میرا پلان ہے کرنے کا، تفسیر سے ان کو ڈیٹیل سے سیکھنے کا پلان ہے، انشاءاللہ اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی میرا پلان ہے، انشاءاللہ اللہ صورتیں تعالیٰ اب آپ کی ثابت کا حفظ کا۔ اسی طرح آپ سب لوگ بھی کوئی نہ کوئی پلان بنایا کریں، بنائیں آخری عشرے کے لیے، کیونکہ آخری عشرے کی راتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل ان راتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا، بالکل۔ تو آپ سب بھی کوئی نہ کوئی پلان بنائیں، اپنی رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کریں اپنا پلان، تاکہ آپ کو بھول نہ جائے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اپنی زندگی کے معاملات میں بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، ہم پھر اپنی جو ہے مصروفیت میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب بھی اپنے پلانس جو ہے نا وہ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہاں میں پلانز بنانے کے حوالے سے کہوں گی کہ اپنے بیبی سٹیپس آپ لوگوں نے بنانے شروع کرنے ہیں۔ جتنی آپ لوگوں کو دیکھیں، ہم پلان بناتے ہیں نا تو ہم پورے سال کا بنا لیتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ایسے کبھی بھی نہیں کرنا۔ جو اتنی بڑی جمپ لے کے آپ چلیں گے نا تو ہمیشہ منہ کے بل ہی گریں گے۔ تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بنا کے چھوٹے اپنے چھوٹے آپ کو اسٹیپس لیں۔ تھوڑا سا باؤنڈ۔ جی تھوڑا سا اپنے آپ کا دن کا وقت بالکل مختص کر کے نا، بالکل ڈیڈیکیٹڈ، بے شک آپ 15 منٹ ڈیڈیکیٹڈ نکال لیں، لیکن آپ وہ کرنا شروع کریں۔ جیسا صبح شام کے اذکار ہیں وہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے، ٹوٹل کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ، صبح بھی اور شام کو بھی 5 منٹ لگیں گے۔ جب آپ کی روٹین میں بن جائے گا، آپ کو آدھے تو ویسے ہی یاد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا ترجمہ پڑھیں، دن بھر کے کاموں میں وہ آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا سب سے پہلا بیبی سٹیپ ہوگا۔ جب اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ مزید اپنے لیے نئے پلانز انکلوڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ خالی آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ایک دفعہ لکھ لیا اور اس کے بعد وہ کاپی کبھی کھولی نہیں، وہ اوپر رکھ دیے کہ جی اب تو سیشن ہونے نہیں۔ اس کا نوٹس بنائیں، اپنے کبڈ پہ لگائیں، روز صبح اٹھ کے اپنا بنائیں چارٹ کہ آج کے دن میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ بے شک ایک دعا یاد کریں، پرانی دعائیں یاد کی ہیں ان کو دہرائیں۔ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کو کتنی دعائیں جو آتی ہوں گی، لیکن آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں صرف تبھی آتی ہیں، ویسے عام روٹین میں کبھی آپ کو یاد ہی نہیں آتی۔ اور اپنے واش روم کے باہر سائڈ پہ کر کے ایک چٹ لگائیں جس کے اوپر آپ نے لکھا ہو کہ میں نے دعا پڑھ کے اندر جانا ہے۔ شیشہ دیکھیں تو شیشے پہ لگائیں اسٹیکر، تاکہ آپ کو پتا آپ نے شیشہ دیکھتے ہوئے دعا پڑھنی ہے۔ لباس بدلنے کے لیے الماری کھولنی ہے تو وہاں لگائیں کہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا روز کی روٹین میں شامل کریں،
اور یہ इनको बहुत याद छोटी छोटी करना है। चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, जिनको हम मामूली समझते हैं। बिल्कुल। और आप देखें, आप मैं यहाँ नया पे एक और ड्रेस बात पहन के कहना कहीं चाहूंगी कि जाएंगे। आप लोग सब जो है ना अपनी दुआओं को भी ज्यादा एहतमाम करें, ज्यादा बिल्कुल, से दुआओं ज्यादा का दुआएं एहतमाम मांगे करें। अपनी दुआओं, और अल्लाह ताला लिस्ट हर बना लें अपनी ज़बान को दुआओं की। हाँ जी, जी आप बोलें। अल्लाह ताला हर ज़बान को समझने वाला है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े कोई जामे अल्फाज होने चाहिए या आपको बड़ी कोई दुआएं अरबिक में आनी चाहिए। जो आपका दिल करे वो आप मांगें। आपको अभी जी तरीका बिल्कुल। बताया, बस थोड़ा सा तरीका जो है अपना लें और दुआएं मांगनी शुरू कर दें। अच्छा, दुआएं एक सारा मैं तकदीरें बदल देता है दुआओं से। तो मायरा, मेहरबानी मैं ना करें। एक चीज आपसे यहाँ शेयर करूंगी कि देखें, वो लोग जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, बिल्कुल उनके बारे में तो कोई भी दुआ नहीं मांगता। ऐसे ही है। ये आपने कभी नोटिस किया है? सारा रमजान आ जाता है, मुझे भी नहीं था मतलब पता, मैं भी इसी तरह लास्ट रमजान में ना, लास्ट या उससे भी लास्ट वाले रमजान में मुझे ऐसे ख्याल आया, मेरे नाना अबू, मैंने उन्हें नहीं देखा हुआ, तो उनके बारे में ऐसे मुझे ख्याल है कि कभी भी नहीं हम लोगों ने ना उनको याद किया या डिस्कस किया। बस कभी कभार याद आ जाता है कि जी वो इस तरह से एक मस्जिद में सेक्रेटरी हुआ करते थे, फलां था फलां था। तो लेकिन हम लोगों ने कभी अपनी दुआओं का उनको हिस्सा ही नहीं बनाया होता। तो हमें अपने उन आबाओ अजदाद को, जो कि हम जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, अपने दादा परदादा या दादा तक तो देखा होता है, आगे उनके जो दादा वगैरह थे, उनके लिए भी हमें दुआएं करनी चाहिए, और तमाम बिल्कुल मुसलमानों के लिए भी करनी चाहिए। लेकिन अपने रिश्तेदारों का हक पहला होता है ना, तो उनके लिए भी करनी चाहिए। ये एक मुझे आ रही थी बात माइंड में, तो मैंने कहा ये हम लोगों को ये भी अपनी दुआओं का पार्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल अपनी दुआओं जी का बिल्कुल पार्ट ठीक कहा। बनाना चाहिए। और साथ हम जब पढ़ना शुरू कर देते ना तो हमें पता लग जाता है कि हमारे बाबा अजदाद कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां करते आए हैं। और हम भी उनको एज इट इज अंधे गूंगे बहरे होकर ना उसको एज इट इज जैसे किसी बड़े ने बताया वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। कोई तस्दीक नहीं करते कि आया ये हमारे यहाँ अमाल जो हैं वो एज इट इज होने भी चाहिए कि नहीं। और जब हम पढ़ लेते हो हमें पता लग जाता है ना कि ये तो ऐसे नहीं ऐसे था। तो मेहरबानी करके अपने बड़ों के लिए मगफिरत की दुआ भी कर लिया करें कि अल्लाह ताला उनसे उसका कोई हिसाब ना ले। और अल्लाह ताला आपको उनके लिए सदका जारिया बना दे और वो इमाल दूसरों को सिखाया करें कि आप लोगों तक ही ना रह जाएं, बस आपसे कोई और सीख भी ले कुछ। एक लफ्ज भी आपको पता लगता है ना तो आप दूसरों को बताया करें। ये सदका जारिया आप लोगों के लिए है। गुनाहों की तो हम फाइल बड़ी जल्दी शेयर कर देते हैं, लेकिन नेकियों की फाइलें शेयर करते हुए हम सोचते हैं कि अगला माइंड ही ना कर दे कि ये बड़ी दीनी हो रही है। तो मेहरबानी करें, आपके जो गुनाह है वो आपके एक अलग चैप्टर हैं, जो आपकी नेकियां हैं वो अलग चैप्टर हैं। जितने हम गुनाह करते हैं ना उसको बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी नेकियां भी बहुत ज़रूरी होती हैं। नहीं तो किसी लम्हे भी मौत आ गई ना तो बस सब वहीं ख़त्म हो जाना है। फिर आपका जो भी चैप्टर चल रहा होगा ना गुनाह का वहीं तक रह जाएगा। और कोई भी आपके गुनाह जारिया, आपको पता है आप गुनाह किसी को फॉरवर्ड करते हैं या कुछ भी करते हैं, इवन मैं खुद भी अपने आप को भी मैं इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व रखती हूँ और पूरे का पूरा जो उनसे अपना एग्जामिनेशन भी करती हूँ। जब भी हम कोई चीज़ ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ शेयर करते हैं ना, कोई पोस्ट कोई इमेज कुछ भी, तो वो अगला देख लेता है। अगला आपको लगता है सिर्फ वो एक बंदे तक महदूद है, वो एक से दो, दो से तीन, पता नहीं कितने गुनाह जारिया लग जाते हैं हमारे। अल्लाह हमें माफ करे, बड़े गुनाह हैं। और अल्लाह ताला हमें नेकियां सदकाते जारिया करने वालों में से कर दे। हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही काम करते हैं, बहुत सोचे समझे बगैर करते हैं कि कोई चीज शेयर कर दी तो बस आगे आगे से आगे। म्यूजिक वही ले लें, म्यूजिक को बहुत लोग शेयर करते हैं स्टेटस पे, जो सुनता है वो भी गुनाह करेगा, गुनाह उसमें शामिल हो जाएगा। कुछ चीजें तो जाहिर होती है ना, कुछ चीजें जाहिर भी नहीं होती हैं। और आपको दो बंदों चीज के को हमें दरमियान भी सोचना अगर चाहिए। दो बंदों के जी। दरमियान भी अगर कोई ऐसी बात है ना तो वो आपको तो लग रहा है दो बंदों के दरमियान है उस वक्त पे, हम- लेकिन उस तो वक्त के अल्लाह। गुजरने के 10 मिनट बाद जो गिल्ट होता है ना कि अल्लाह ताला भी देख रहा था और अल्लाह देख भी रहा जी है और हमारा हिसाब भी होना है जी। और अब इसका रिटर्न भी नहीं। तो जो वो वाला गिल्ट है ना, अल्लाह करे वो गिल्ट हमें कभी दूसरा गुनाह करने का मौका ना दे। बहुत हम्म। बुरा होता है ये गिल्ट एक दफा गुनाह करने के बाद। अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे और हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेकियां करने की तौफीक दे। हम इस क्लास तक मैं तो ये बात आए, कही थी कि और अल्लाह यहाँ आप से सब ना अपनी दुआ। सीखने वाला बना दे हमें, खाली जबान जी से बिल्कुल। सीखने वाला नहीं।
جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ بات کر رہی تھی کہ آپ سب لوگ نا اپنی دعاؤں کی نا لسٹ بنا لیں. جی پرسنل جی دعا جو آپ نے خود اپنے لیے مانگنی تھی اس کی بھی لسٹ بنا لیں تاکہ وہ بھی آپ کو بھول جاتی ہیں، وہ بھی نہ بھولیں آپ کو. اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں مانگیں. یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، راتیں بھی بابرکت آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ دیکھیں، آپ گروسری کرنے جاتے ہیں، آپ کو پتا لگ جائے کہیں پہ اتنے % ڈسکاؤنٹ ہے، آپ نیند چھوڑ کے صبح صبح چلے جائیں گے کہ راشن نہ ملے تو میں فٹافٹ جی اپنا جی سارا بالکل کچھ سمیٹ کے ٹرالی بھر کے گاڑی کے ٹرنک بھی بھر لوں، سیٹیں بھی بھر لوں، میں ڈرائیو کرنے کی بھی سیٹ والی جگہ نہ بچے. جی. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک پورے کا پورا فلیٹ 100% پہ دیا ہے تو ہم کیوں نہیں اس مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کو ہم اگنور پلیز کر اس میں دیتے سے ہیں، معمولی سمجھ لیتے 50% ہیں. تو لے لیں. میں نہیں کہتی کہ آپ ہاں جی. 100% اس میں سے لے لیں، آپ 50% تو اس میں سے اکٹھا کر لیں. ہم اس کو آپ بھی یہ معمولی سمجھ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ٹائم بہت ایسے ہی زیادہ. دن جی عام ایسے روٹین کے ہی دنوں کی طرح اس کو بھی گزار دیتے ہیں، اس کو بھی معمولی سمجھ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بلکہ ہمیں ان دنوں کو عام روٹین سے بہتر بنانا چاہیے، زیادہ ان سے دنوں زیادہ میں بہتر بنانا عام چاہیے. روٹین کے دنوں کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں یہ آپ کو پتا ہے 40 ڈیز کسی چیز کو کنٹینیوسلی ریپیٹ کرتے رہے نا تو آپ کو 41 ڈے اس کی خود ہی عادت پڑ جاتی ہے. آپ خود بخود ہی بالکل. اٹھ کے اسی سسٹم میں فنکشن کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 ڈیز یہ دیے ہیں، اس کے بعد 10 دن شوال کے ہیں. تو آپ جب یہ سارے 40 ڈیز ایڈ کر لیں گے نا تو 41 ڈے پہ آپ کا دل کرے گا آپ روزہ بھی رکھ لیں، آپ نماز بھی پڑھ لیں، آپ جو آپ پورا رمضان اور شوال میں کرتے ہیں وہ آپ کرتے جائیں گے. اور چاند رات ہمارا انشاءاللہ اس کے بعد لیکچر تو ہونا نہیں تھا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ چاند رات پہ ہم ایک دعا کا سیشن رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چاند رات آپ کا ریوارڈ کا دن ہوتا ہے. آپ پورے ایگزامز اٹیمپٹ کرتے ہیں نا اور پھر ایک رزلٹ کا ایک رات آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ جی اگلے دن صبح رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے اور آپ رات کو بیٹھے ہوتے ہیں جائے نماز بچھا کے کہ اللہ جی مجھے پاس کر دینا بس. تو یہ پورا رمضان جو ہے نا یہ ہم نے ایک ایگزام اٹیمپٹ کیا. تو چاند رات جو ہے وہ بازاروں میں گھومنے کی بجائے، آؤٹنگ کرنے کے بجائے، مہربانی اپنے اپنے جائے نماز لے کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کریں اور اپنے جتنے بھی آپ نے اعمال کیے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کو ایز اٹ از قبول کرے اور اس کا اجر آپ لوگوں تک دے. اور آپ لوگوں سے جتنے بھی ہمارے سے گناہ ہوئے ہیں رمضان میں ان سب سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے. تو وہ جو رات ہے نا وہ اجر کی رات ہے، تو اس کو ویسے ہی ضائع نہیں کر دینا. اس چیز کا ہمیں بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے، ہم باہر چلے جاتے ہیں آرام سے. تو جس کے بھی جو ہم کام لوگ موسٹلی جو ہے نا مہربانی اس چیز ابھی کو بھی 3-4 دن ہے اس اشرے کے بھول اندر جاتے اندر ہیں. کمپلیٹ کر لیں. ہم لوگ موسٹلی اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اب اگلی رمضان کی ختم ہوتے ہی ہم جو ہے نا وہ واپس اپنی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں جیسے ہم بالکل پہلے ایسے ہی. جو روٹین ہوتی ہماری. آپ ایون دیکھیں عید والے دن بھی آپ لوگ نہ اثر پڑھیں گے نہ مغرب پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ دعوتوں کوئی پہ نہ ہوں گے. پہلی روٹین پہ ہم آ جاتے ہیں، نہ نمازیں نہ قرآن، بس رمضان کے مہینے میں جتنا کر لی ہم یہ سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اس بات کو ذرا نوٹس کرنا چاہیے اور غور و فکر کریں اس بات پہ کہ ہمیں اس کو آگے بھی پورا سال اپنے اعمال میں شامل کرنا ہے ان چیزوں کو جو ہم رمضان انشاءاللہ میں کر رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کلاس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. چلیں کر لیں دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. یا اللہ، یا رحمان، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام. یا اللہ ہم نے تیرے رمضان کے اس مہینے میں جتنی بھی کلاسز اٹینڈ کی یا اللہ ہم ان سے کچھ سیکھنے اور سکھانے والا بنا دینا. یا اللہ تمام تر ہماری تعلیمات کو ہمارے عملوں میں لے آنا. یا اللہ جتنے گناہ ہوئے ان سے ہمیں معاف فرما دینا. یا اللہ ہمارا بغیر حساب بغیر سزا کے ہمیں جنت عطا کر دینا. یا اللہ ہمارا حساب کتاب نہ کرنا. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. یا اللہ تو ہمارا حساب کرے گا تو ہم کہاں چلے جائیں گے. یا اللہ جیسے تو نے دنیا میں ہمارے پردے رکھے ویسے ہی روز حشر بھی ہمارے پردے رکھ لینا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دینا جو ہمارے نامہ اعمال میں ان گناہوں کو مٹانے والے ہوں.
یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نور سے بھر دینا، ہماری پچھلی زندگیوں کو مٹا دینا، اور ہمیں ایسے نور عطا فرمانا کہ ہم اگلے 11 مہینے نور ہی نور نور سے بھر جائے اور نور والے کام کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر چلانا۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک استقامت عطا فرمانا کہ تیرے رستے میں کوئی چھوٹا سا کوئی ایک پودا لگا جائے یا اللہ۔ یا اللہ تیری جنتوں کے سودے کر جائیں یا رب۔ یا رب اس جہنم کی آگ سے پناہ دے دینا۔ یا رب جہنم کی آگ کو، ہم دنیا کے ایک چولہے کی آگ کو نہیں برداشت کر پاتے یا رب، ہم کہاں جہنم کی آگ کو جھیل پائیں۔ یا رب رحم کر دینا ہماری جانوں پہ یا اللہ، ہمیں تمام کل امت اسلامیہ کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما دینا یا رب، ہمیں حلال رزق کے دروازے کھول دینا یا رب، ہمارے رزق سے حرام نکال دینا یا رب، ہماری زندگی سے تمام تر حرام نکال دینا یا اللہ، ہماری ہر محبت تیری محبت کی خاطر ہو، ہماری ہر نفرت تیری خاطر ہو یا اللہ، ہم تیرے دین کی خاطر محبت کرنے والے، تیرے دین کی خاطر نفرت کرنے والے ہو جائیں یا اللہ، ہمیں ہدایت عطا کر، ہمیں ان لوگوں میں سے کر جن کے اعمال تجھے بہت پسند ہے یا اللہ، ان صالحین میں سے کر دینا یا اللہ، ہماری تمام تر جتنی ذہنی، عقلی، شعوری، جسمانی جتنی بھی صلاحیتیں وہ تیرے کام کے لیے مختص ہو جائیں یا رب۔ یا رب ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں یا رب۔ یا رب ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا یا اللہ، ہمارے گھروں کو متقین صابرین کے گھر بنا دینا یا رب، ہمیں نیک ہدایت والے زوج عطا فرمانا یا رب، ہمیں نیک ہدایت والے زوج عطا فرمانا یا اللہ، جو تیرے دین کو ہم سے زیادہ چاہنے والے ہوں یا اللہ، جو دین دنیا کی حفاظت کرنے والے ہوں یا اللہ، ہم سے آگے بڑھ چڑھ کے تیری محبت میں کام کرنے والے ہوں یا اللہ، ہماری نسلوں کے ذریعے ہمارے دنیا میں اسلام پھیلا دینا یا اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرمانا یا اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرمانا یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں کامل نور عطا فرما یا اللہ، ہمیں بخش دے یا رب، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے، تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا یا اللہ، تو سمندروں کے پانی کا جتنا نوازنے والا، ہم تو تیرے سے ایک قطرہ مانگ رہے ہیں یا اللہ، تیرے سے ایک قطرہ مانگ رہے ہیں، ہمیں دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی رائے گاہ نہ جانے دینا یا اللہ، ہم نے جتنا وقت تیری دنیا میں صرف کیا اس کو ضائع نہ ہونے دینا، ان میں سے نیکیوں کو لکھ لینا اور گناہوں کو مٹا دینا یا اللہ، ہم انتہائی گناہ گار شرمندگی سے بھرا ٹوکرا لے کے تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا رب، ہم نے جتنا کچھ سیکھا اس کو عمل کرنے والا بنا دینا یا اللہ، ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن سے ایک طرح کا ملا دینا یا اللہ، ہمیں منافقین میں سے نہ کرنا یا اللہ، ہمارے اندر جتنی صفات منافقین کی بھری ہوئی ہیں یا اللہ، انہیں صاف فرما دینا یا اللہ، ان کو دھو دینا یا اللہ، تیری رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ یا اللہ، تیری رحمتوں کی بارشیں ہمارے ان گناہوں پر بھی برس جائیں اور ہمیں دھو دے یا اللہ، تو بڑا مہربان ہے یا اللہ، تو ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے اللہ جی، آپ تو کہتے ہیں کہ میرے آگے ہاتھ اٹھا کے میرا بندہ مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے یا اللہ، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کی لاج رکھ لینا یا اللہ، ہمارے واسطے رحم کر دینا، مغفرت کر دینا ہماری اللہ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا یا اللہ، ہمارے ماں باپ کے ہمیں دنیا میں سکون کا ذریعہ بنا دینا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے کسی قسم کی آزمائش نہ بنا یا اللہ، نہ بچوں کو نہ بچیوں کو، ہم میں سے کسی کو اپنے والدین کی آزمائش نہ بنا یا اللہ، ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں یا رب، ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم والدین کی آزمائش بن جائیں یا اللہ، ان کی رحمت کا ذریعہ بنا دینا، ان کے آرام کا ذریعہ بنا دینا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے والا بنا دینا یا اللہ، ہمارے تمام تر بزرگوں کی جتنی بھی کوتاہیاں تھیں دین کے رستے میں، دنیا کے رستوں میں، ان کو بھی معاف فرما دینا یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، ان کے تمام تر گناہوں کو پردہ پوشی رکھ لینا یا اللہ، ان کو جنت اعلیٰ کا اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا یا اللہ، جتنے اس رمضان کے مہینے میں جا چکے ہیں یا اللہ، ان پہ بھی اپنی رحمتیں کرنا یا اللہ، جو جانے والے ہیں ان پہ بھی اپنی رحمتیں کرنا یا اللہ، ہمیں چلتا پھرتا صحت تندرست اٹھا کے لے جانا یا اللہ، کسی کے محتاج نہ کرنا یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، ہمیں کلمے پہ موت آئے یا اللہ، کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، ہم نے چھوٹی چھوٹی کوششیں کی ہیں اجر کمانے کی یا رب، انہیں ضائع نہ کرنا، ہمارے گناہوں کی نظر نہ کرنا، ہم بہت گناہ گار ہیں یا رب، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم بیکاری بن کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم نے اس مہینے میں جتنا کچھ پڑھا صرف تیری رضا کے لیے پڑھا ہے، ہم نے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے پڑھا ہے، تیرے دین کو سمجھنے کے لیے پڑھا ہے یا اللہ، اس کو قبول کر لینا، ہمارے عملوں میں بھی لے آئے یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہمارے عملوں میں لے آئے
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरे आगे झुकते हैं, हमारा फख्र है ये, हमारा मान है ये। अल्लाह तू भी इसको कबूल कर लेना। अल्लाह हमें किसी किस्म के खुफिया, किसी किस्म के बड़े और किसी किस्म के छोटे शर में ना मत डालना, किसी किस्म के शिर्क से महफूज रखना। या अल्लाह जो कुरान की दौलत आपने हम तक पहुंचाई है, या अल्लाह हमें इसका असली दाई बना देना। हमें कब्रों पर नहीं, जिंदगियों में पढ़ने वाला बना देना। हमें किसी के मरने के बाद नहीं, कुरान दुनिया में अपनी जिंदगियों में उतारने वाला बना देना। या अल्लाह हमें हर किस्म के बोझ से आज़ाद कर देना, हर किस्म की बीमारियों से शिफा दे देना। या अल्लाह कुव्वत ताकत अता फरमा। या अल्लाह हम मोहताज हैं, तू तो गनी है। या अल्लाह हम मोहताज हैं, तू तो गनी है। या अल्लाह जितने मकरूज हैं उनके कर्ज अता फरमा, उतारवा देना। या अल्लाह तू बेशुमार नेमतों से अता फरमाने वाला है, हम तेरे इंतहाई नाफरमान बंदे। या अल्लाह हमारे मोहसिनीन की भी मगफिरत फरमा देना। या अल्लाह तमाम तर सलाहियतें और औसाफ जो उनसे हैं वो आपको राज़ी करने वाले कर देना। या अल्लाह हमारे अज़वाज हमें सुकून वाले अता फरमाना। या अल्लाह जिनके अज़वाजी ज़िंदगियों में जो जो मुश्किलात हैं, अल्लाह उनको दूर फरमा देना, उनको रहमतों और वाला घराना बना देना। या अल्लाह जिनकी जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए बेहतरीन मामलात अता फरमाना। या अल्लाह उनको दीन पढ़ के उस पर चलने वाला बनाना, उनके घरों को नबी के पैगंबरों के घरों के जैसी रहमत और सुकून वाला कर देना। या अल्लाह सेहत शिफा कामिला आजिला वाली औलाद अता फरमाना। या अल्लाह औलाद को और ज़िंदगी में जितने भी आने वाले मज़ीद रिश्ते हैं, जो रिश्ते मौजूद हैं, उन सबको अपने लिए ख़ास अपने कामों के लिए चुन लेना। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह जिन जिन उस्ताज़ा के ज़रिए हमने कुछ भी सीखा, कहीं पे भी कभी भी ज़िंदगी में सीखा, उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाना और उन सब के भी दीन में और तालीम में मज़ीद इल्म इज़ाफ़ा करवाना। या अल्लाह जो मांग सके वो भी अता करना। या अल्लाह जो नहीं मांग सके वो भी अता करना। या अल्लाह बेरब लफ्ज़ों का टोकरा उठाकर हम आगे आ जाते हैं, हमें तो मांगना भी नहीं आता। या रब हमें तो मांगना भी नहीं आता, तो अपनी जनाब से बेहतरीन नाजिल फरमा दे। रब्बी इन्नी अंज़लनी मंज़लन मुबारकन फीह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। या अल्लाह हम तेरे से उस खैर की दरख्वास्त करते हैं जो तूने हमारे लिए लिख रखी है। या अल्लाह जहाँ कहीं भी है उससे हम पर नाजिल फरमा दे। या अल्लाह उससे हमारे दिलों को सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह जहाँ कहीं भी दीन दुनिया की खैर लिखी हुई है उसे हम तक पहुँचा दे और हमें उस पर राज़ी कर देना। या अल्लाह हमें अपनी रज़ा पे राज़ी कर देना। या अल्लाह और जो चीज़ें हमारे लिए शर का बाइस हैं, दीन में, दुनिया में, माल में, माशरे में, या अल्लाह उसे हमसे दूर कर देना। उसे हमसे दूर कर देना उसके शर से, और उससे बेहतरीन जो भी है वो जहाँ कहीं भी है हमारे तक नाजिल फरमा दे और हमें उस पर राज़ी कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि लकल हम्दु यंबगी लिजलाली वजहि व अज़ीम सुल्तानी। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह आपको मेरी आवाज़ आ रही थी अभी? नहीं, आपका आपकी माइक आवाज़ म्यूट चली हो गया गई। था। इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ होंगे, ज़िंदगी ने हमारे साथ वफा की तो। तब तक के लिए आप लोग इंशाल्लाह। कोशिश करें कि आप इतर के वो कतरे बने जो जहाँ से गुजरे वहाँ खुशबू फैला दें, और पेट्रोल के टैंक में से निकला वो एक कतरा मत बने जो जहाँ गिरे वहाँ तबाही पहुंचा दे। इन चीज़ों को गौर किया करें कि हम ये बार बार अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि आपने इतर का कतरा बनना है। आपने जो कुछ सीखा अल्लाह ताला आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आगे भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। हमारा दीन और हमारी तालीम को भी हमारे लफ्ज़ों तक महदूद ना रखे। हमारे भी अमलों में अल्लाह ताला एज इट इज़, जैसे हम आपको आपके अमलों में लाना चाहते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला हमारे अमलों में भी पूरा पूरा उतार दे।
اور ہمیں آپ لوگوں کا صدقہ جاریہ، آپ کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں ہمارے والد، ہماری چھوٹی آمین چھوٹی کوششیں ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن دیں. آمین آمین آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. آمین. آمین. کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو ضرور، ورنہ ہم انشاءاللہ کلاس وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام.